اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام تلاش کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ہوں۔ ہر دفعہ میں یہ عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ یہ پروگرام تلاش اس لیے شروع کیا گیا کہ انسان کی فطرت و طبیعت میں تلاش کا مادہ ہے۔ بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، وہ کسی چیز کو بھی، کسی مسئلے کو بھی اپنا ہدف، اپنی منزل، اپنا مقصد بنا کر کے اس تک پہنچنے کے لیے راستے کی تلاش کرتا ہے، اور یقیناً انسان کسی سے پوچھتا ہے، خود راستہ بناتا ہے، یا سماج اور معاشرے میں جس طرح سے اس چیز کو حاصل کیا تھا انہی راہوں کو اختیار کرتا ہے۔ ہم نے پروگرام تلاش اس لیے بھی رکھا کہ یہ جانیں کہ مذہب اور دین بھی چیزوں تک پہنچنے کے راستے کو بتاتا ہے یا نہیں۔ یقیناً مذہب راستے بتاتا ہے، بلکہ دین اور مذہب تو راستے ہی کا نام ہے، اور ہم اللہ کے حضور دعا ہی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا سیدھے راستے کی ہدایت تو کرتا رہا، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کی بھی تلاش میں ہوگا اس کے راستے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے لوگوں نے وہ راستے بنائے ہوں یا دین نے وہ راستے بتائے ہوں، ضرورت ہے۔ ہم دوسرے مرحلے میں یہاں تک پہنچے کہ انسان حق طلب ہے، یعنی اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرا حق کسی کے اوپر ہے تو وہ اس حق کا طالب بن جاتا ہے۔ دیر لگے تو شاکی ہو جاتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے لوگ کس طریقے سے حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس حصے میں نے اس بات کی گزارش کی ہے کہ حق ایک طرفہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہیں کسی کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یاد آ گیا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا حق کسی کے اوپر ہے اور اس میرے حق کو ادا نہیں کر رہا یا دیر لگا رہا ہے، تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میرا حق اس کے اوپر ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے اس کا بھی حق میرے اوپر ہے۔ اگر ہم حق طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنے حق کو پا لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے راستے کی تلاش ہے، تو سب سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اس کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں۔ ایک راستہ حق پانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مقابل کے حق کو ادا کر دے تو حق ملنے کا راستہ واضح ہو جاتا ہے اور حق تک پہنچنے کا راستہ قریب کا بھی ہو جاتا ہے۔ حق ادا کرو تاکہ تمہیں تمہارا حق مل جائے۔ حق چونکہ ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے، دو طرفہ ہوتا ہے۔ میرا حق کسی کے اوپر ہے تو یقیناً اس کا حق بھی میرے اوپر ہے۔ میں حق پانے سے پہلے یہ جانوں اور سوچوں کہ میں نے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں۔ حقوق کو بیان کرتے ہوئے ہم نے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق کو بھی سامنے رکھا ہے کہ اس میں امام نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔
انسان کا واسطہ بہت ساری چیزوں سے ہے، بہت سارے رشتوں میں گھرا ہوا، اور جتنی چیزوں سے واسطہ ہے اور رشتے ہیں اسی اعتبار سے حقوق بھی ہیں دو طرفہ۔ جس سے رشتہ ہے میرا، اس کا بھی میرے اوپر حق ہے اور میرا بھی اس کے اوپر حق ہے۔ ان رشتوں کے بیان میں ہم باپ کے حق تک پہنچے ہیں۔ باپ ایک عظیم رشتے کا نام ہے، اور آج اگر کوئی بچہ ہے، جوان ہوگا، جوانی سے گزرے گا، اگر رشتے ازدواج کے مرحلے سے گزرے گا تو یقیناً پروردگار عالم ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں نعمت اولاد بھی رکھے ہو اور اولاد عطا کیے، تو یہی آدمی باپ کا رتبہ بھی پاتا ہے۔ حقوق ہیں، حقوق ہیں۔ یقیناً اللہ نے کسی کو مقام و مرتبہ والد عطا کیا ہے، باپ کے مرحلے میں پہنچا ہے، تو یقیناً اس کے حق کو قرار دیا ہے اولاد کے اوپر بھی، کہ باپ کے حق کو پہچانیں اور اس کو ادا کریں۔ لیکن میں آپ کو ابتدائی مرحلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد سے ان کا حق کا انتظار کرنا کہ اولاد اپنے حق کو ادا کر رہی یا نہیں، اس سے پہلے اولاد کا حق خود والدین پر بھی ہوتا ہے۔ انسان جیسے ہی اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، وہ یقیناً کسی ماں باپ کی اولاد ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھولا اس نے اس دنیا میں اس نے وجود پایا، اس کا حق اپنے والدین پہ ہے، خصوصاً باپ پر اس کا حق ہے، کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ۔ اولاد کا سب سے پہلا حق باپ پر یہ پہنچتا ہے کہ وہ باپ سے ایک اچھا نام پائے، یعنی پیدا ہونے والے بچے کا پہلا حق اس کے والد پر یہ پہنچتا ہے کہ وہ اسے ایک اچھا سا نام دے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اب دیکھیں، مذہب اور دین اور اسلام یعنی نبی کریم کی زبان سے ہمیں یہ پہلا حق معلوم ہوا اولاد کا باپ کے اوپر، کہ اولاد کو انتظار ہے کہ باپ سے ایک اچھا نام ملے۔ نام نہیں، اچھا نام۔ یقیناً نام تو ہوتا ہے اور نام رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن اچھے نام کی خصوصیت کے ساتھ حق ہے۔ کوئی بھی نام رکھ دیا جائے تو ٹھیک، نام تو مل گیا، مگر حق بھی ادا ہوا یا نہیں؟ اس لیے کہ حق کی ادائیگی کے لیے نبی کریم نے کہا اچھا نام دے۔ یقیناً جس نبی کریم نے اچھے نام کی بات کہی ہے، یقیناً اس نے اچھے ناموں کا معیار بھی بتایا ہوگا کہ اچھے نام کن ناموں کو اچھا نام کہا جائے گا، کیسے نام ہو تو ان ناموں کو اچھا کہا جائے گا۔ پکارنے کے لیے آدمی کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے، اور اچھے نام کا معیار خود انسان بھی بنا سکتا ہے کہ کون سا نام اچھا ہے۔ ممکن ہے ایسے الفاظ کی نشست و برخاست جو بولنے میں اچھے لگ رہے ہوں، یا دنیا میں کوئی آدمی مشہور ہو گیا ہے اور اس کا نام تھا اور آدمی اس نام کو اچھا نام سمجھتا ہے۔ یہ اپنا معیار ہوا کہ ہم اچھے الفاظ میں نام رکھیں تو اچھا نام ہو، یا کسی مشہور و معروف آدمی کے نام کو اپنی اولاد کو دے دیا اور ہم سمجھے کہ اچھا نام ہے، چونکہ وہ صاحب نام بہت مشہور تھا لہذا اس کے نام کو آپ نے دیا۔ کیا ہم اسے اچھا نام کہیں گے؟ ٹھیک، جو بھی انسان نام رکھتا اپنے اولاد کا وہ اچھا ہی نام دیتا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اچھا نام دو، اس نے اچھے نام کا معیار بھی بتایا اور کہا کہ اللہ کے نام اچھے نام ہیں، انبیاء کرام کے نام اچھے نام ہیں، اولیاء الہی یعنی معصومین علیہ السلام کے نام اچھے نام ہیں، یہ سارے نام اچھے نام ہیں۔
اور یقیناً وہ اچھے نام ہے. اس نام پر نام رکھا جائے تو وہ اچھا نام ہے. اللہ کا نام رکھا جائے، انبیاء علیہ السلام کے نام رکھے جائیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام رکھے جائیں، اچھے نام ہیں. اگر دیکھا جائے تو انبیاء کی تعداد اگرچہ 1,24,000 ہے، لیکن جو اسماء ہمارے سامنے ہیں وہ 100-200 سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. چلیے ڈھونڈ ڈھانٹ کے تاریخ میں نکال لائیں گے تب بھی 1000 سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی دیکھیں تو تکرار ہے ناموں کی. معصومین علیہ السلام کے اسماء کو دیکھے جائیں تو 14 معصومین میں 4 تو محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، یعنی تکرار ہے. 14 ہی میں کس قدر تکرار پائی جاتی ہے. یہ تکرار بھی بتا رہی ہے کہ یہ نام اتنے حسین ہیں کہ دوسرے نام کی ضرورت نہیں پڑی اور اسی نام کی تکرار ہو گئی. اس لیے اپنے گھروں میں بھی نام رکھنے میں گھبرانا نہیں چاہیے ہے. تکرار ہو رہی ہو، ایک ہی گھر میں بہت سے علی ہوں، بہت سے حسن ہوں، بہت سے محمد ہوں، بہت سے جعفر ہوں، بہت سے صادق ہوں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے ہے. یہ نام اچھے ہیں، تکرار ہونی چاہیے ہے، اور تکرار بھی برکت کا سبب. بہرحال میرا کہنا مقصود یہ تھا کہ یقیناً حق اگر انسان اپنی طرف سے ادا کر دے تو اس کے اوپر بھی جو حق ہوگا وہ یقیناً ادا ہوگا. حق کا ادا کرنا وہ ایک طریقے سے احسان ہوتا ہے، ایک طریقے سے نیک اور فعل خیر ہوتا ہے. اگر انسان کوئی شخص اور کوئی انسان کسی کے حق میں نیکی کرے تو ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، احسان کیا ہے، تو اس سے محبت ایک فطری چیز ہے. فطری چیز ہے. اگر کسی نے حسن سلوک کیا تو اس سے محبت ایک فطری چیز ہے. حق کی ادائیگی باہر کار خیر، حسن سلوک، نیکی ہے. تو جو شخص اپنی اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کرے تو کار خیر، حسن سلوک، احسان ہے. اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، کہ قلوب یعنی دل میں ایک فطری چیز یہ ہے، قلوب کی فطرت میں یہ پائی جاتی ہے، بنائے گئے ہیں دل اس طریقے سے کہ دل میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے جنہوں نے حسن سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ میں اچھا کام کیا ہے. اگر والدین اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں تو یقینی طور پر ان سے حقوق کی ادائیگی کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، بلکہ فطری اعتبار سے اولاد بھی اپنے حقوق کو ادا کریں گے. اس لیے حکم ہے کہ تم اپنے اولاد کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے. اگر ہم اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کہ نیکی کرنا ایک حق ہے، اگر ہم نیکی کریں گے تو یقین اولاد بھی نیک ہوگی اور نیکی کرے گی. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب رشتوں کے حقوق کو خاص طور سے بیان کیا ہے تو اس میں جب باپ کے حق کو بیان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ. یہ جاننا ایک حق ہے، اس بات کا علم رکھنا بھی امام نے حق بتایا ہے کہ تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اس بات کو جان لو، اس بات کا یقین کرو، ایمان رکھو، یہ بات جانو
کہ انہو اصلو کا، کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، اور تم اس کی شاخ ہو۔ اصل اور جڑ اور بنیاد جو تمہارا باپ ہے، تمہاری اصل جو تمہارا باپ ہے، اور تم اس کی ایک فرع، اس کی ایک شاخ ہو۔ لولا ہو لم تکن فمہما رأیت فی نفسک مما یعجبک فعلم ان اباک اصل۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، لم تکن، تم نہ ہوتے، تمہاری اصل تمہارے باپ ہیں کہ اگر تمہارے باپ نہ ہوتے تم نہ ہوتے۔ فمہما رأیت، اگر تم اپنی زندگی میں جب کبھی بھی کسی وقت بھی یہ کوئی ایسی چیز دیکھو جس پر تمہیں خود حیرت ہو کہ مجھ میں یہ کمال پایا جا رہا ہے، یہ چیز پائی جا رہی ہے، فعلم، تو اس وقت تمہیں یہ یقین کرنا چاہیے اور اب تمہارا ذہن اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ ان اباک اصل النعمہ، جس نعمت پر تمہیں حیرت اور تعجب ہو رہا ہے اس کی اصل تمہارا باپ ہے۔ اس کا باپ ہی ایک گفتگو ہے، میں ابھی گفتگو کرتا ہوں، تمہارا باپ ہے کہ ان اباک اصل النعمت علیک فیہ، کہ تمہاری جس نعمت پر جس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس کی اصل تمہارا باپ ہے۔ وَاحْمَدِ اللَّهِ وَاشْكُرْهُ، لہذا جو حیرت ہو اس نعمت پر پہلے تو تم حمد الہی کرو اور اپنے باپ کے شکر گزار بنو۔ عَلَى قَدْرِ ذَلِقَ، اس کے قدر یہی ہے، جس بات پہ تمہیں حیرت ہو رہی، تعجب ہوا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، اس کے قدر یہی ہے کہ تم اللہ کے حمد کرو اور باپ کے شکر گزار بنو۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی قدر و قوت نہیں ہے، قدرت و طاقت نہیں ہے۔ امام نے جو کچھ بتایا حق کو صرف توجہ دلائے کہ حق کیا، تمہیں توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، یہ توجہ ہونی چاہیے کہ تمہارا باپ تمہارے اصل ہے، اور خاص طور سے جو توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ اگر تمہیں کسی بات پر حیرت ہونے لگے جو تمہارے اندر پائی جا رہی ہے، اس پر حیرت ہو کہ میں اس خصوصیت کا حامل ہوں، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حیرت ہوتی ہے ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ جانو کہ اس نعمت کی اصل تمہارا باپ ہے، اس لیے نعمت ہونے کے اعتبار سے اللہ کے حمد کرو، اور اصل چونکہ تمہارے باپ ہیں لہذا اس کے شکر گزار ہو۔ گفتگو جو ہے اس سلسلے میں قابل توجہ یہ ہے کہ کیا خصوصیات وراثت میں آتی ہیں یا نہیں۔ آج کل جینیٹیکل موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ آدمی جینز کے ذریعے سے جینیٹیکل خصوصیات سے انسان اصل تک اور انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا تعلق، اس کا ربط کس سے اور اس کی اصل کیا ہے۔ اس میں اصل تو بتایا گیا کہ اصل باپ ہے، انسان کو جاننا چاہیے کہ اصل ہر چیز کے باپ ہے، اس کو جاننا چاہیے، اور یہ اصل بتانا مقصود یہی ہے کہ جینز کے ذریعے سے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایک موضوع ہے توارث صفات، جس انسان میں جیسی صفتیں پائی جاتی ہیں وہ صفتیں نسل میں بھی منتقل ہوتی ہیں یا نہیں، نسل میں منتقل ہو کر کے آتی ہیں نہیں۔ یہ ایک گفتگو ہے، میں بہت مختصر صرف اتنا کہوں گا اس لیے کہ یہ سائنسی گفتگو ہے اور میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن جتنی چیزیں یقینی ہیں اس کی طرف بڑے اختصار سے گفتگو کہ یہ کہ یقیناً صفتیں میراث کے طور پر منتقل ہوتی ہیں، جینز کے طور پر جو منتقل ہوتی ہیں جیسی جس میں صفتیں ہیں،
اور وہ صفات کم سے کم دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ صفتیں وہ ہوتی ہیں جو منتقل تو ہوتی ہیں مگر اس کی شکل و صورت بدل سکتی ہے. میں ابھی اس کو سمجھاؤں گا مثال کے طریقے. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بعین ہی منتقل ہوتی ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے. اور کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ منتقل ہو جائیں مگر اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے ہم مثال کے ذریعے سے ہم ان باتوں کو پہنچائیں. ایک عالم کا، ایک آگاہ کا بچہ، پڑھے لکھے کا بچہ علم کی طرف متوجہ ہوگا. ہاں، اگر آپ دیکھیں ایک خاندان میں تو آپ کو اکثر و بیشتر دکھائی دیتا ہے کہ اگر والدین دونوں ڈاکٹر ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے تو اس کی نسل میں زیادہ تر دکھائی دے کہ ڈاکٹر ہو رہے ہیں، انجینئر ہو رہے ہیں. اگر والدین انجینئر ہیں یعنی وہ تعلیم وہی خاص طور سے عالم کے گھر میں عالم مثلاً ہو رہے ہیں. علم اگر ہے تو علم کی صفت منتقل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ علم چونکہ اس کے قسمیں بہت ہیں تو زیادہ تر تو اسی طرف جاتے ہیں جس طرف ماں باپ گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا علم بھی اختیار کر لیں مگر وہ علم کی خصوصیت آئے گی. لیکن کیا جاہل کی اولاد جاہل ہی رہے گی؟ معمولاً ہوتا ہے جاہل ہی رہتے ہیں لیکن 100% نہیں. کہ کسی ایسی خصوصیات منتقل تو ہوتی ہیں مگر اس کا علاج بھی ہے کہ اگر آدمی کسی دوسری طرف متوجہ ہو تو جو بری خصوصیت منتقل ہو گئی تھی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تعلیم کے ذریعے سے کسی طرف متوجہ کر کے اور کسی طرف لے جا کر کے یقینی طور پر ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. مثلاً ہم تاریخی اعتبار سے بتائیں تو چونکہ سامنے کی اور مشہور ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوگا. نہ بہت ساری دوسری مثالیں ہو سکتی تھیں مگر ایک تاریخی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں. یزید کا بیٹا معاویہ، بدترین انسان یزید، لیکن خود یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ ہے اور اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے. اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ایک تسلسل ہے صفات کا، لیکن یزید کا بیٹا جو معاویہ ہے اس میں ایک تبدیلی آتی ہے. باپ کی برائیاں آنی چاہیے تھیں، وہی بالکل جامد ہونا چاہیے اور اصل ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ باپ کے تخت و تاج کو نہ خالی چھوڑ دیتا ہے بلکہ باپ کے اعمال اور کردار کی مذمت بھی کرتا ہے کہ ٹھیک نہیں کیا گیا اور وہ ٹھیک نہیں تھے، بلکہ باپ سے آگے دادا تک بھی وہ برائی کرتا ہے. کیوں؟ یہ خون کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ توارث صفات میں تبدیلی کیسے آئی؟ حقیقی معنوں میں اگر آپ غور کیجئے گا تو کچھ علاج ہیں جو تبدیلیاں آ جاتے ہیں. ہر صفت جو میراث کے طور پر آئے ایسا نہیں کہ وہ جامد ہی رہے گی، منجمد رہے گی اور وہ بدل نہیں سکتی. ہاں، ڈھیروں ایسی خصوصیات ہیں جو نہیں بدل سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نسلوں کو پہچان لیتے ہیں آخر تک، لیکن کچھ بدل جاتی ہیں. یہی یزید کا بیٹا معاویہ، چونکہ معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے جس معلم کا انتظام کیا تھا وہ معلم اچھا تھا، وہ استاد اچھا تھا. اس نے ابتدائی طور پر اس طرح کی اخلاقی تعلیم دی. محب اہل بیت تھا، حب اہل بیت کو اس کے دل میں ابتدائی طور پہ اتارا. اس کے اثرات ہوتے ہیں، یقینی طور پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم انسان میں باپ کے خون کی تاثیر کو بدل دیتی ہے تعلیم کے ذریعے سے.
اور یقیناً تعلیم انسان کا مستقبل بدل دیتی ہے۔ تو صفات منتقل تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ صفتیں دائمی ہوتی ہیں، وہ رہیں گی، اور کچھ صفتیں بدل جاتی ہیں اگر اس کی طرف خیال کیا جائے اور اہتمام کیا جائے۔ اگر صفات منتقل نہ ہوتے تو علی جیسی ذات ایک بہادر بچے کے لیے بہادر خاندان کی تلاش نہ کرتے۔ ان کی تلاش بتا رہی ہے کہ نہیں، صفات خاندانی اعتبار سے منتقل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا خیال کرنا چاہیے ہے۔ اسی لیے امام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں کسی بات، کسی صفت پر تمہیں تعجب اور حیرت ہونے لگے کہ یہ چیز میرے پائی جاتی ہے، کہ لوگوں کی نگاہ میں مثلاً ہماری عزت اتنی ہے اور میرے اندر یہ کردار اور یہ صفت ہے، تو امام نے کہا کہ اسے اپنا نہ سمجھنا کہ اس کی اصل تمہارے باپ ہیں۔ مطلب باپ کی طرف سے وہ چیز منتقل ہوئی ہے، باپ میں وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو امام نے تو حیرت والی بات کو کہا، یعنی ایک اچھی صفت کے منتقل ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، یقیناً اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بری صفت منتقل ہوئی ہے تو اس کی بھی یقیناً وہ منتقل ہو کر کے آتی ہے۔ یہ باپ ہی کو متوجہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی صفت ہو، ہم کم سے کم اس کے لیے اتنا اہتمام کریں، انتظام کریں کہ ہمارے اگر خدا نے قدر کوئی بری صفت ادھر منتقل ہو رہی ہے، منتقل ہوئی ہے، تو ہم ایسا انتظام کریں کہ جو اس کا علاج بن جائے۔ اور اس میں سے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے تعلیم کا، اور اچھی تعلیم کا اہتمام کرنا۔ یقیناً اچھی تعلیم جو ہے انسان کو بدل دیتی ہے۔ ایک گفتگو ہے کہ تعلیم تو ہم کہتے ہیں علم، ہر چیز کو ہم علم کہتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں علم کی ایک بڑی باریک سی بہت ہی باریک سے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ علم حقیقی معنوں میں وہی ہوتا ہے جو انسان کے آخرت میں کام آنے والوں کی طرف لے کر کے جائے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے کو ہم علم کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے، اور یقیناً اس کا ذکر علم میں آیا ہے، لیکن ایک باریک فرق ہے کہ واقعی مستحق اس میں علم جو ہے وہی ہے جو آخرت تک انسان کو کامیابی تک لے کر کے جائے، کامیابی کے ساتھ لے کر کے جائے، وہ علم ہے۔ اور اس علم کو نور کہا گیا۔ علم نور یغدفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اللہ اس نور کو رکھنے کے لیے کسی قلب کا انتخاب کرتا ہے، اور روشنی ہے جو انسان کو آخر تک کا راستہ دکھاتا ہے۔ باقی جسے ہم علم کہتے ہیں اس کے لیے فضل کی تعبیر کی گئی ہے کہ ایک فضیلت ہے انسان کی، ایک عزت ہے، ایک فضیلت ہے انسان کے لیے، لیکن واقعی علم وہی ہے جو انسان کی آخرت کو کامیاب کر سکے اور آخرت تک روشنی دکھائے اور وہاں تک جو ہے کامیابی کے ساتھ لے کر کے جائے۔ تو علم علاج بنتا ہے بہت سارے خصوصیات کے صفات کے تبدیل کرنے کا۔ اسی لیے ایک رخ نکلتا ہے گفتگو کرنے کا، ہے باپ کے حق کو بیان کیا، مگر یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں، لہذا ذکر کرنا ضروری ہے کہ انسان جب ایک سے دو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے خیال کی بات کہی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ معمولاً ہمارے یہاں شادی تو ہوتی ہی ہے، لہذا شادی ہونا، یہ عمر ہوگی تو شادی ہونی چاہیے مثلا نہیں، بلکہ ایک شادی کا ہدف بھی، مقصد بھی انسان کا کہ ذہن میں یہ شادی ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ یقینی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو مذہب نے اس کے ایک رخ بتایا سوچنے کے لیے، ایک نسل، ایک آنے والی نسل کو ذہن میں رکھے، اور جب ذہن مقصد ہو ایک آنے والی نسل کی، نسل ہی میری بقا ہے، میرا تسلسل ہے، میں باقی رہوں گا اپنے نسل کی وجہ سے، میری نسل جب تک چلتی رہے گی نسل، میں اس وقت تک باقی ہوں۔ تو مقصد اپنا ہی تسلسل ہے، تو اس اچھی نسل کے لیے
ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آدمی اس مقصد کو ذہن میں رکھے کہ میں باقی رہوں، اس لیے جو ہے شادی کر رہے ہیں کہ میری نسل آئے گی اور اسی نسل کے ذریعے سے ہم باقی رہیں گے۔ تو جب اس نسل کے ذریعے سے ہم باقی رہیں گے تو پھر سوچنا چاہیے کہ اس اچھی نسل کے لیے ہمیں سلسلہ کیسا تلاش کرنا چاہیے، یعنی شریک حیات یا شریک حیات کو کیسا تلاش کرنا چاہیے۔ اس میں بھی معصوم علیہ السلام نے معیارات بتائے ہیں۔ مطلب ایک بات کہی ہے کہ مثلا گھورے کی سبزی سے بچو۔ پوچھا کہ گھورے کی سبزی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی گندی جگہ پر ایک اگا ہوا پودا جس کے ہریالی دکھائی دے رہی ہے، جس کا پھول دکھائی دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو بلکہ اس کو دیکھو اس کی اصل کیا ہے، نیچے کیا ہے۔ گھورے کی سبزی سے بچو کہ اس کی اصل جو ہے گندگی ہے، تو اس میں بھی اس کی تاثیر ضرور آئے گی۔ تو پوچھا گیا امام سے کہ گھورے کی سبزی سے اس کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ظاہری حسن لیکن اس کے اصل جو ہے گندا ہو، تو ظاہری حسن پر نہ جاؤ، اس کی اصل کو دیکھو کہ اس کی اصل کیسی ہے۔ اس کی اصل دیکھو گے، اصل دیکھ کر کے جائیں۔ علی جیسی ذات جو ہے شجاع بچے کے لیے کتنی دور تک کے لیے جا رہے ہیں کہ شجاع خاندان ہونا چاہیے۔ عزیزو غور کریں کہ چونکہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، میراث میں آتے ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو بہت آسان راستے بتائیں اس تک جانے کے لیے کہ جب کبھی رشتے کی بات آئے تو معصوم نے کہا کہ دو چیز دیکھو، اس کا دین دیکھو اور اس کے اخلاق دیکھو۔ اگر دین سے تم مطمئن ہوگے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہوگے تو رشتہ کر لینا چاہیے، رشتہ دے دینا چاہیے یا رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ اگر دین سے اور اخلاق سے، دو چیزیں دیکھنے کے لیے گئی ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم دولت دیکھتے ہیں، ہم قد و قامت دیکھتے ہیں، ہم ظاہری اس کا حسن دیکھتے ہیں، ہم اس کے گھر دیکھتے ہیں، ہم اس کی دولت دیکھتے ہیں، سب ساری چیزیں دیکھتے ہیں، مگر شاید یہی دو چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ جبکہ معصوم نے صرف دو ہی چیز کے لیے کہا کہ دیکھو، دین سے مطمئن ہو جاؤ اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ۔ اس کے وجوہات بھی بیان کیے گئے، میں ظاہر ہے ہم صرف اشارتاً تاکہ حق پدر کو بیان کرنا ہے۔ اس میں جو ہے دو چیزیں، دین اور دین بھی ایک چیز ہوتا ہے سماجی دین، کیونکہ ایک سماجی دین ہوتا ہے اور ایک دینی سماج ہوتا ہے۔ جہاں دینی سماج ہو اس میں دین سمجھ میں آئے گا، لیکن جہاں سماجی دین ہو، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہی دین ہے، تو پھر دین نہیں سمجھ میں آئے گا، پھر دین جو ہے وہی سماجیات ہوگی۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے قریب جو ہے سماجی دین اور مذہب ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ دینی سماج بنایا جائے، دینی مذہب کم سے کم جو ہے اس میں دین کے اعتبار سے مذہب ہو، دین کے اعتبار سے سماج ہو، تب تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے یہی تو ہوتا ہے، یہی تو سب کرتے ہیں، یہی تو اس طریقے سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہاں دینی سماج نہیں ہے بلکہ سماجی دین بن گیا ہے۔ دین کو جانیں پہلے کہ دین کیسا ہے، دین کے معاملات میں کیسا ہے، اور پھر اس کے اخلاقیات کو دیکھیں۔ اس کے اخلاقیات اچھی، دو چیز اطمینان ہو جائے تو دے دی، یقین کیجئے آنے والی نسل جو ہے بہترین ہو سکتی ہے۔ تو پہلی بات تھی توارث صفات کی کہ انسان کی صفتیں اگلے نسل میں منتقل ہوتی، اسی لیے ازدواج کے وقت جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے تسلسل کو بہترین شکل و صورت میں، بہترین نسل کی صورت میں بچا سکیں۔ یقیناً جن باتوں کی طرف مذہب نے توجہ دلائی ہے ان میں سے ماں باپ کا احترام اور ان کے حق کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ خالی اگر احترام کی بات کہی جائے تو ہر آدمی کہ ہاں بھائی ماں باپ ہے تو ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس احترام کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، عمر کے ساتھ انسان کا مزاج بدلتا ہے، کیفیت بدلتی ہے، زبان بدل سکتی ہے، اس لیے خاص طور سے بڑھاپے کے لیے کچھ آداب بیان کیے ہیں قرآن نے کہ جب دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو دیکھو
تمہیں ان کے بات پر کبھی اف بھی نہیں کرنا چاہیے. اف انسان کے برداشت کی انتہا کا نام ہوتا ہے. ہم اردو میں اگر دیکھا جائے اف بولتے ہیں کہ برداشت کی انتہا، کہ یہ برداشت نہ کر سکے تب شاید آدمی خالی اف نکلتا. اف مثلا تو گیا عمر کے ساتھ برداشت کی قوت کتنی ہونی چاہیے. اف بھی نہ کہو. ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، نظر کو جھکا کے رکھو. بولو تو قولاً کریمہ، اچھی بات. یعنی تسلسل سے قرآن نے سارے آداب سکھائے ہیں احترام کے سلسلے میں. لیکن ایک رخ ہے برادران عزیز، اس پہ سوچئے گا کہ احترام کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو کیا یہ احترام نہیں ہے کہ جیسا وہ کرتے رہے ہم بھی ویسے ہی کریں، جیسا ہم نے ان کو دیکھا اسی طریقے سے کریں؟ یہ ایک رخ ہے. قرآن نے اس رخ کے اعتبار سے بڑی شدید گفتگو قرآن میں کی ہے، اور وہ یہ کہ جب اسلام اور دین کی بات پہنچائی جا رہی رسول کے ذریعے سے تو قرآن میں ذکر کیا جائے کو لگا کہ نہیں ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے. ہم نے اپنے ماں باپ کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ہم بھی کریں گے. تو کیا یہ احترام نہیں ماں باپ کا کہ اپنے ماں باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ اور جبکہ قرآن جو ہے شدید مخالفت کر رہا. دیکھیے ان کا جیسا کرنا اور اپنے عقل کو بالائے طاق رکھ دینا دونوں فرق ہے. پروردگار عالم نے ایک طریقہ سکھایا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، لہذا عقل تمہیں کبھی جو ہے غلط راستے کی طرف لے کر کے نہیں جا سکتی ہے. سوچو تو کہ یہ بات صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، نہیں صحیح ہے. ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن غلط چیز کی طرف لے کر کے جائیں ان کو ماننا اور ویسے ہی کرنا ایک الگ چیز ہے. کبھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اگر واقعاً صحیح راستے پہ ہو اور تمہارے والدین خدا نہ کردہ ان کا راستہ غلط ہے، کفر کا ہے مثلاً، تو ان کا احترام چھوڑ دو. نہ، احترام کرنے کے لیے کہتا ہے ان کا احترام کرو. بلکہ تاریخی بہت سارے معاملات سامنے کی ایک چیز کو بتائیں. منتصر باللہ عباسی دور کا خلیفہ، وہ بہرحال احترام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا قائل تھا، اور پتہ تھا اس کو کہ رسول اللہ ان کا احترام کرتے تھے. تو خالی اس سے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے جو ہے صاحب خاتون جنت کے سلسلے میں بہت ہی غیر مناسب گفتگو کی ہے، تو اس نے فتویٰ تک لے لیا تھا، اور فتویٰ ملا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جینے کا حق نہیں رکھتا. بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جبکہ بات کہی کہ مگر باپ کا قاتل اس کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، مگر اس نے عزت فاطمہ الزہرا سلام اللہ پر اس چیز کو مقدم رکھا. بہت کم زندہ رہا باپ کو قتل کر کے، لیکن احترام، یعنی مذہب بتا رہا ہے کہ چلو ٹھیک اس نے کیا، اس کی سزا ملے گی، لیکن یہ بھی کہ نہیں جس شخصیت کی بے احترامی کی ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہوتا. احترام کو بھی بتایا ہے اور انتقام کو بھی بتایا، سب چیز کو بتایا ہے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ جو ہیں اللہ کی اطاعت سے الگ کا راستہ دکھا رہے ہوں تو پھر تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کرو. اللہ سے الگ لے کر کے جا رہے ہیں تب تو اطاعت نہیں کرنا. اطاعت نہیں کرنا ہے احترام کرنا، یعنی ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، اس کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ لے جا رہے تو بات تو نہیں ماننی ہے اس کو، لیکن ان کا احترام کرنا ہے. ان کو احترام کیا جائے گا، ان کی عزت اپنی جگہ ہوگی، لیکن راستہ نہیں بدلا جائے گا. تو احترام کہہ کر کے اگر آدمی اس رخ کو لے کے آئے کہ یہ بھی احترام کا ذریعہ ہے، جیسا ماں آپ نے کیا ہے یا جو کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے، جو کرتے ہو چلے آ رہے ہیں وہ کرنا چاہیے، جو مانتے ہو چلے وہ ماننا چاہیے، نہیں. عزت اور احترام اپنی جگہ پر، اور حقیقت کو جاننا، حقائق کو سمجھنا ایک الگ چیز. اللہ نے عقل کی قوت دی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
اسلام مذہب یعنی دین جسے کہا تھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماننے کی چیزیں، ایک کرنے کی چیزیں، یعنی عقیدہ اور عمل، دو چیزوں سے جو چیز مرکب ہوتا ہے اسی کو ہم دین اور مذہب کہہ سکتے ہیں۔ جس میں صرف ماننا ہی ماننا وہ بھی دین نہیں ہے، جس میں صرف کرنا ہی کرنا عملی عمل وہ بھی دین نہیں ہے۔ ماننے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور کرنے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ماننے کی چیزوں کو ہم اصول دین کہتے ہیں، کرنے کی چیزوں کو ہم فروع دین کہتے ہیں۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، جیسا کر رہے ہیں لوگ ویسا کریں، یہ نہیں، سمجھیں، خود اس کو سمجھیں تاکہ آپ کا ایمان محکم ہو، اس کو سمجھ کر کے، نہیں ہے کہ ماں باپ کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، خاندان والے کرتے چلے آ رہے ہیں، مانتے چلے آ رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ تو عزیزو، اولاد نسل کی خاطر سے شادی ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمام وجوہات کو جاننا کہ آخر اچھی نسل کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے، جان کر کے شادی کرنا۔ احترام کو بتایا قرآن نے کہ احترام کریں ماں باپ کے، اور احترام کے طور طریقے کو بھی بیان کیا ہے۔ یقیناً والدین کہہ کر کے زیادہ تر جو ہے والدین کا احترام، لیکن معصوم نے ماں کے حق کو اور باپ کے حق کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ ماں کا حق بہت سی جگہوں پر مقدم ہے، اس لیے یقینی طور پر ماں کی محنت اور ماں کی تربیت اور ماں کا وقار اپنی جگہ مقدم ہے، اور اسے بنیاد پر بہت سی جگہوں پر مقدم کیا گیا۔ حتیٰ کہ جب میں ماں کے حق کے بیان کر رہا تھا تو اس میں ایک روایت سامنے آئی تھی، میں نے پیش کیا تھا، اور وہ یہ کہ اگر بچہ مستحبی نماز پڑھ رہا ہو، باپ اگر آواز دیں تو مستحبی نماز کو ختم کر کے باپ کی آواز پر لبیک کہے اور دوڑے، لیکن اگر ماں آواز دے دیں تو نماز کو توڑ دے اور توڑ کر کے جو ہے لبیک کہے چلا جائے۔ یہ احترام ہے، یقینی طور پر احترام ہے۔ ماں کے حق کو بیان کرتے ہوئے سرکار نبی کریم نے بھی، ایک گنہگار، ایک جوان نبی کریم کی خدمت میں آتا اور آ کر کے ایک بات کہی، اللہ کے رسول، میں نے ساری گناہ کیے ہیں، لیکن اب میں علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں کیا کروں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو نبی کریم نے کہا کہ پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ؟ کہا کہ نہیں، باپ زندہ ہیں، ماں زندہ نہیں رہ گئی ہیں۔ کہا جا باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب وہ چلنے لگا اور تھوڑا سا دور چلا گیا تو ایک مرتبہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ اے کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی، اے کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی۔ یقیناً باپ کی خدمت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ماں کا اتنا بڑا درجہ کہ نبی کہتے ہیں اے کاش کی ماں زندہ ہوتی اور ماں کی خدمت کرتا تو اس کے سارے گناہ جلدی معاف ہو جاتے۔ تو یقیناً باپ کا حق بہت بلند ہے، یقین کیجیے بہت بلند ہے، لیکن اس حق کی بلندی کے ساتھ ساتھ بھی یہ طے ہے کہ ماں کو درجہ بھی بہت حاصل ہے۔ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ میں 2-3 احادیث کو بھی بیان کرتا کہ انسان کا جیسا کردار دیکھے نا، تو جیسا کہ چوتھے امام نے کہا کہ اس کردار کو دیکھ کر کے اصل کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ یہ باپ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے اصل باپ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الولد سر لابیہ، غور کیجئے کیا حدیث، الولد سر لابیہ، کہ اولاد جو ہے باپ کا راز ہوتی ہے، باپ کا راز ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو جو کر رہا ہے وہ، تو ہم اس راز کی طرف چلے جائیں، اور راز یعنی اس کے اصل جو ہے وہ باپ ہے۔ خیر دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ خون خیر تھا۔ اگر خدا نے کردہ شر اور برائیاں دکھائی دے رہی ہیں تو وہاں یقیناً یہ عیب پایا جا رہا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل جو اس کے باپ ہے، اور اگر وہ اصل جو ہے اچھی ہے تو یہ اکیلا ہو، غیبت میں ہو تب بھی وہ اچھائی اس رونما ہوگی، اور سامنے ہو ظاہری لوگوں کے درمیان میں تب بھی وہ اچھائی یقیناً ظاہر ہوگی۔ اسی لیے ہمیں شدت کے ساتھ یہ بھی کہا گیا، مثلا حدیث سامنے ہے کہ من زوج کریمتہ من شارب الخمر فقط قطع رحمہا، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی جو ہے کسی
شرابی سے کر دیتا تو اس نے گویا کہ اپنے خون کے رشتے کو ختم کر دیا، اس لیے کہ وہ اصل جو شرابی ہونے کا اس کا خون بن چکا ہے وہ اس کی نسل میں آئے گی، اور نسل میں جب آئے گی تو ظاہر کون برائیوں سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ پہلے دیکھے آدمی دین کو تلاش کرے، اس کے اخلاقیات کو تلاش کرے، پھر جو ہے اس کو رشتہ دینا چاہیے ہے۔ اسی طریقے سے بھی کہا ہے کہ ایاکم بتزوج الحمقاء، دیکھیے حمقاء اور حمقاء دونوں ہیں۔ حمقاء اگر کہا جائے تو خاص عورت سے متعلق ہے کہ کسی مرد کو بے وقوف خاتون سے نہیں شادی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وراثت میں آئے گا۔ اور حمقاء کہا جائے تو دونوں کے لیے ہے۔ حمقاء یعنی کوئی مرد کسی بے وقوف خاتون سے، کوئی عقل مند عورت کسی بے وقوف مرد سے شادی نہ کرے، ورنہ اس کا تسلسل جو ہے نسلوں میں بھی آئے گا۔ تو ان صحبتها ضیاع، اس لیے کہ اس سے اگر آپ نے کر لیا تو آپ یقیناً ضائع کر رہے ہیں اپنے کو بھی اور اپنے نسل کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ اس اصل کی بقا کے لیے ضروری کہ آدمی سوچے، اور سوچ کر کے جو اپنی نسل کی خاطر سے بہترین رشتے کو تلاش کرنا چاہیے۔ حق کے والدین میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اسے آق کہا تھا کہ آق یعنی تکلیف پہنچانے والا۔ یقین کیجئے اس کا بڑا جو ہے عذاب ہے۔ وقت کم ہے، میں جلدی سے خالی جو ہوں چاہوں گا کہ آپ کو اشارہ کروں کہ اس حق کو جاننے کے لیے چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ میں سے اس دعا کو پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، غور سے پڑھیے، جس میں حکم دیا کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھے، یہ دعا کریں۔ اس میں اگر جو ہے آپ پڑھیں تو خدا کی قسم کیا عظمت بیان کی ہے والدین کی، کیا عظمت بیان کی ہے۔ اس میں سے آخری جو ایک دو جملے اس میں سے یہ ہے کہ پروردگارا اگر میرے والدین کو تو نے بخش دیا ہے تو قیامت میں انہیں میرا شفیع قرار دے دینا، میری شفاعت کریں تاکہ ہم جنت میں ساتھ میں ہوں۔ اور فوراً دوسرا جملہ کہ اور پروردگارا ان سے پہلے تو نے مجھے بخش دیا ہے تو مجھے شفیع قرار دینا تاکہ میں قیامت میں ان کی شفاعت کروں تاکہ ہم سب جنت میں ساتھ میں رہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم اچھے ہیں تو ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہمیں اتنا حق دیا ہے تو ائمہ اہل بیت کا کیا عظمت ہوگی۔ خدا کی قسم ہمیں کس قدر ان سے وابستہ ہو کر کے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہماری شفاعت قیامت میں کر سکیں۔ بے انتہا ان کی عظمت ہے۔ ان کے حقوق میں سے یہی بیان کیا گیا کہ دیکھو کبھی باپ کا نام نہ لینا، کبھی وہ چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہ چلنا، کبھی کہیں بیٹھ رہے ہیں تو تم پہلے نہ کرنا۔ یعنی یہ سب جو ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے ہے کہ آدمی سے چیزوں کو خیال کرے۔ اب کبھی کسی بچے نے پوچھا کہ آگے نہیں چلیں گا، اگر ہمیں حفاظت کرنی ہے تو یقیناً وقت بتا رہا ہے تو آگے چلیں گے حفاظت کرنے کے لیے، لیکن خالی چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے ہے، بلکہ احترام میں پیچھے چلنا چاہیے ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم والدین کی خدمت کریں اور ان کے حقوق کو جانیں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔